مسجد ہے، اور آگے بڑھنا چلے، یہ ادب کی جگہ ہے۔ ایک شاعر لکھا ہے کہ زندہ اویس کرنی کے سنت کریں گے ہم، زندہ اویس کرنی کے سنت کریں گے ہم، بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم، بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ وہ سوئے لال لزار پھرتے ہیں، واہ بے شک، وہ سوئے لال لزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اور میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ اختر رضا خان ازہری بریلوی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے۔ واقعی بہت دیر سے آپ اپنے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا عبدالباری صاحب کی بلا سے تقریر اور نعت نبی سن رہے تھے، پھر اس کے بعد شاعر اسلام حضرت سمیر احمد سیوانی سے آپ بہت ہی پیاری آواز میں نعت و منقبت کا فضلہ سماعت فرما رہے تھے۔ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اردو کے 15ویں رات ہے، اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اسی شعبان میں 5 تاریخ جو ابھی گزری ہے، اردو کے 5 تاریخ، اسی 5 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین پیدا ہوئے، حضرت امام حسین اسی مہینے میں پیدا ہوئے۔ تو واقعی جس مہینے میں شہید اعظم پیدا ہو وہ مہینہ بھی بہت عظمت اور فضیلت والا مہینہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اور آج کی رات اتنی بابرکت رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنی قلب، غور سے سماعت فرمائیے گا، جس قبیلے کے نام تھا بنی قلب، اور بنی قلب کے قبیلے والے سب سے زیادہ بکریوں کے کاروبار کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ بکریوں کے کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ بنی قلب جیسے یہ ٹولہ ہے، محلہ ہے، ویسے ہی ایک گاؤں کا، ایک قصبے کا نام تھا بنی قلب۔ وہ پورے گاؤں کے لوگ بکری جانور کے تجارت کیا کرتے تھے۔ تو شب برات کے 15ویں رات کو صحابہ اکرام کے سامنے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ، بنی قلب والے جتنے بکریاں رکھے ہیں
اور ان بکریوں میں جتنی بالیں ہیں ان بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ شب برات کی رات میں گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ بنی قلب والے کتنا بکریاں رکھا کرتے تھے، یا اللہ اور اس کا رسول جانے۔ تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ اتنی ساری بکریوں کے بال دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ گن سکتا ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بکریوں کا بال کوئی گن نہیں سکتا ہے تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اس رات میں جگے اور جگ کر خدا کی عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس رات میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہوں اور جنت کے تمام دروازے کو کھول دیا کرتا ہوں۔ بے شک۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ وہ عظیم الشان رات ہے کہ اللہ تعالی ہر قبرستان کے مردوں کو یہ چھوٹ دیتا ہے شب برات کی رات میں کہ جاؤ سارے مردے اپنے گھر کے خیریت لے لو، جاؤ اپنے گھر کے خیریت لے لو۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں تو ہم مہمان جانے سے پہلے ہم کچھ مٹھائی خریدتے ہیں، کچھ پھل خریدتے ہیں، کچھ اس کے لیے سفر کے لیے اور مہمان کے لیے ہم کچھ تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس گھر میں جب پہنچتے ہیں ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اسے مہمان سے محبت ہے، اسے اپنا آدمی سے محبت ہے، اسے رشتہ دار سے محبت ہے، تو خود بھی آیا ہے اور تحفہ لے کر بھی آیا ہے۔ اسی طرح ہر مردے اپنے اپنے گھر میں لو لگا کر رہ کے لو لگا کر 15ویں رات میں جاتے ہیں، شب برات کی رات میں جاتے ہیں کہ میرے گھر والے میرے لیے کچھ تحفہ دیں گے، میرے گھر والے میرے لیے کوئی وظائف دیں گے، میرے گھر والے میرے لیے قرآن پاک پڑھ کر میرے نام سے اِرسال ثواب کریں گے۔ شب برات کی رات میں تمام قبرستانوں کے مردے اپنے اپنے گھر جاتی ہیں اور جانے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب گھر کے اندر سے قرآن پاک کی آواز آتی ہے، جب گھر کے اندر سے درود پاک کی آواز آتی ہے، جب گھر کے اندر سے نفل نماز پڑھنے کی آواز آتی ہے، جب گھر کے اندر سے اللہ اس کے رسول کے ذکر آتی ہے، تو مردے گھر سے جو مر چکے ہیں وہ دروازے پر شب برات کی رات میں کھڑے ہوتے ہیں اور پروردگار سے عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، میرے گھر والے میرے نام سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، میرے گھر والے میرے نام سے درود پاک پڑھ رہے ہیں، میرے گھر والے میرے نام سے تسبیح و تحلیل سبحان اللہ الحمدللہ کے ورد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے مردہ، تیرے گھر والے تجھے یاد کر رہے ہیں۔ اب وہ مردے کہیں گے، اے مالک و مولا، اب میرے گھر والے جب مجھے یاد کر رہے ہیں تو میرے گھر والوں کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھنا، میرے گھر والوں کو ہر بیماری سے محفوظ رکھنا، میرے گھر میں مولا بے پناہ برکتیں عطا فرمانا۔ اسے یہ پتا چلا کہ شب برات کے رات میں اللہ تعالیٰ صرف زندوں کو نہیں بخشتا ہے بلکہ قبر والوں کو بھی جنت والا مقام عطا فرماتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاء اللہ۔ تو ہم اور آپ اس رات میں زیادہ سے زیادہ جگے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو کیا کریں؟ جب قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، تسبیح لے لیں، تسبیح نہیں ہے تو اپنے انگلی کی دھاریوں پر
ایک ایک کر کے کبھی سبحان اللہ پڑھیں، کبھی الحمدللہ پڑھیں، کبھی اللہ اکبر پڑھیں۔ قسم خدا کے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ خدا کا نام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آواز دیتا ہے، اے بندہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، آج کی رات میں جو مانگو میں دوں گا، آج کی رات میں جو کچھ طلب کرو گے میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ آج میرے پیارے اسلامی بھائیو ذرا سا ذہن کو قریب کریں، ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی